اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج میں آپ سے صرف دو باتیں کروں گا۔ ایک بات تو میں کروں گا آپ سے انٹرنیشنل بات، یہ نہیں کہ ہمارے ملک کے علاوہ بھی دنیا کے اندر بہت ملک ہیں، ان کے بھی کوئی مسئلے مسائل ہیں۔ اور دوسرا پاکستان کے اندر یہ جو کل جو سینٹ کا انتخاب ہوا ہے اور سینٹ کا جو الیکشن لڑا گیا ہے، خاص طور پہ جو قومی اسمبلی کے اندر جو پولنگ ہوئی ہے، جسے اسلام آباد کے اندر کی مطلب پولنگ کہتے ہیں، اور جو یوسف رضا گیلانی کی ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو کہا کہ کسی غیر ملک کی بات کروں گا، تو آپ کو جیسے کہ معلوم ہو کہ یہ پاکستان کے بالکل سامنے سمندر یعنی کہ خلیج عبور کرنے کے بعد اور سعودی عرب کے دہانے کے اوپر ایک ملک ہے یمن۔ یمن کے حالات بہت خراب ہیں، اور بینگ مسلمان ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یمن کے اوپر سعودی عرب، دراصل یہ ایکچول جو ہے نا سعودی عرب کی حاکمیت کی جنگ ہے۔ سعودی عرب اس کو اپنے زیر تسلط کرنا چاہتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ جو مسلمان آبادی ہے ان کے اوپر بڑی بری طرح ظلم اور ستم توڑے جا رہے ہیں۔ اور اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے اوپر آئے دن بمباری کی جاتی ہے اور کلسٹر بموں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً وہاں پہ 4 لاکھ بچے جو ہیں، 4 لاکھ کا میں ایک فگر لے رہا ہوں کہ 4 لاکھ بچے وہاں پہ اپاہج ہو گئے ہیں ان بمباریوں کی وجہ سے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خون مسلم کتنا ارزان ہے، اور کیوں ہے یہ مسلمانوں ہوئی کی وجہ سے ہے۔ یعنی کہ آپ اس خلیج کے ریاستوں کو اگر آپ دیکھیں، کبھی ایران کو عراق سے لڑایا جاتا ہے، کبھی عراق سے کویت پہ قبضہ کرایا جاتا ہے، پھر تمام اسلامی ملک مل کر عراق کو مارتے ہیں، پھر اردن میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، یہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو مسلمان کے خون کو ایسے بہایا جا رہا ہے جیسے کسائی جو ہے کسی گائے بکرے بھینس یا بکرے کو ذبح کرتا ہے تو وہ خون بہتا ہے۔ یعنی کہ شام کے اوپر پورا شام کا جو ملک ہے اس کو تقریباً کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ عراق کو دیکھ لیں کہ میں اس چیز سے قطع نظر کہ صدام حسین کے دور میں کیا تھا، یہ میں ایک بات کر رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں ایک جغرافک ورلڈ کا ایک سروے ہے جغرافیے کا، کہ اگر تیل کا آخری قطرہ اگر کسی ملک سے نکلے گا تو وہ جو ہوگا عراق ہوگا۔ اس یعنی کہ تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہے، لیکن ان کی حالت جو ہے وہ ہم سے بھی بری ہے، کیونکہ ان کے اوپر جنگیں مسلط کر کے اور یہ ہمارے عربی بھائیوں نے ان کا وہ حال کر دیا کہ اب وہ مقروض ترین قوم ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ ان کے جو تیل کا جو 60 سے 70% ہے ان کی آمدنی، وہ جو ہے وہ قرضوں کی شکل میں چلی جاتی ہے، اور باقی 20-30% کے اندر یعنی کہ اس ملک کا بھی برا حال ہے۔ لیکن میں نے یہاں پہ فوکس کروں گا میں یمن کو۔ تو یمن کے اندر وہ تباہی مچائی گئی ہے کہ تقریباً ان کی جسے کہتے ہیں کہ کوئی عمارت اب یمن میں سلامت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور یہ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو او آئی سی ہے ہمارا ایک مردہ گھوڑا، یہ او آئی سی جو ہے یہ سعودی عرب کے زیر تسلط ہے، اور سعودی عرب جو اس کے اوپر من مائے نے فیصلے کرواتا ہے، یعنی کہ ایون کہ سعودی عرب یہ او آئی سی نے تو کبھی کشمیر کے مسئلے کے اوپر ہمارا بھی ساتھ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان عربوں کو ہدایت دے، ان لوگوں کو ہدایت دے، کیونکہ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا وہاں کے تاشتن۔ تو کسی دور کے اندر جو مسلمان تھے وہ نیل دریائے نیل یعنی کہ یہ تقریباً ایشیا کا آخری کنارہ ہے، یہ مصر کے اندر ہے، تو مصر سے لے کے تاشتن تک جو مسلمان تھے وہ ایک ہی پرچم اور ایک ہی اس کے نیچے تھے، کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ لیکن اب ہم جتنی ریاستوں میں جتنے اس میں بڑھ چکے ہیں، اتنے ہی ہم بلاکوں میں بڑھ چکے ہیں، کسی کے ساتھ مفاد ہے، کسی کے ساتھ مفاد ہے، اس لیے اور اپنے مفادات کے لیے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے سعودی عرب کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ واحد دنیا کا ملک ہے جو کسی خاندان کے نام کے اوپر اس ملک کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کا بیسیکلی نام تو عرب ہے،
لیکن سعودی جو ہے یہ سعودی کوئی وہ نہیں ہے، یہ خاندان تھا، اور سعودی انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر کے تو وہ سعودی عرب کر دیا ہے کہ اس کے اوپر صرف اور صرف سعودی خاندان ہی حکومت کرے گا۔ تو پھر یہاں پہ وہی والی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان لڑکوں کو ہدایت دے۔ اب آتے ہیں ذرا سینٹ کے الیکشن کی۔ ویورز، اس چیز کو آپ ذرا دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کل قومی اسمبلی کے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سینٹ کے اندر واضح اکثریت حاصل کر لی ہے پی ٹی آئی نے، یعنی کہ ان کی اور ان کے اتحادیوں کی ملا کے تقریباً 53 سیٹس بنتی ہیں، اور جیسا کہ آپ کو شاید معلوم ہو یہ 97 یا 98 کا ایوان ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہر صوبے سے 25 نشستیں ہیں اور کچھ مخصوص ٹیکنوکریٹ وغیرہ یہ وہ کر کے یہ 100 کا ایوان ہے، اور اس کے اندر سے اس ٹائم 53 سے 54 نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ان کو 50% سے زیادہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن ایک سیٹ، ویورز آپ اس سے اندازہ لگائیں اس کرپشن، اس بوسیدہ نظام کا، اور اس کرپٹ نظام کا، اور اس کرپٹ مافیا کا، اور ان چوروں ڈکیتوں ڈاکوؤں کے، اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ یوسف رضا گیلانی صبح ہی کہہ رہے کہ جناب میں تو جیت چکا ہوں، حالانکہ اعداد و شمار اس کے برخلاف تھے۔ اور الیکشن کمیشن کو میں نے دیکھیں اپنی 3 دن پہلے ویڈیو کے اندر میں بتایا تھا کہ اب الیکشن کمیشن کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ تو الیکشن کمیشن نے وہاں پہ کیا کیا، یعنی کہ وہی والی پھر بات کریں گے، گو کہ ایک بات پھر دل سے نکلتی ہے کہ واقعی اس کرپٹ مافیا کے خلاف اگر کوئی انسان کھڑا ہوا تو وہ ایک ہی انسان کھڑا ہوا ہے، اور جس کی باتیں سچائی پہ مبنی نظر آ رہی ہیں۔ یعنی کہ میں کوئی کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، لیکن دیکھیں ایک بات ایسی ہے کہ ایک چیز ایک بندہ پہلے بتا چکا ہوتا ہے کہ جناب اگر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہوگا، اور وہ پھر ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ صحیح ہے۔ یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب صبح گاڑی سے اتر کے کہتے ہیں کہ ہم تو جیت ہی چکے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، رات کو ان کے بیٹے کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، میڈیا کے اوپر، تمام ٹی وی چینلز نے بھی وہ دکھا دی کہ جناب وہ ووٹ کو جسے کہتے ہیں کہ خراب کرنے کی ترکیب بتا رہے ہیں، مسترد کے ووٹ کو مسترد کیسے کیا جائے۔ یعنی کہ اسی ایوان سے جو پی ٹی آئی کی خاتون ہیں وہ 174 ووٹ لے کے کامیاب ہوتی ہیں، اور اسی ایوان سے جو عبدالحفیظ شیخ ہیں وہ جناب 166 یا 165 ووٹ انہوں نے تقریباً 7 ووٹوں سے یا 9 ووٹوں سے آ رہے ہیں۔ پھر زرداری کا ووٹ جو ہوتا ہے کہ وہ غلط ڈلتا ہے تو الیکشن کمیشن اس کو ایک اجازت دے دیتا ہے کہ دوسرا بیلٹ پیپر دے دے جائے کہ جناب آپ دوبارہ ڈال لیں، لیکن سیم کیس جب وہ آفریدی صاحب کرتے ہیں تو ان کو اس چیز کی وہ نہیں ملتی، مطلب ان کو دوبارہ بیلٹ پیپر نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، رولز آف ریگولیشن ہونے چاہیے اور ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی یہیں پہ بات کریں گے کہ ایک سے ہونے چاہیے اور ہر ایک کے لیے ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن کمیشن کا ادھر کیا کام تھا، یعنی کہ اس ٹائم میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ ایک راولپنڈی کے ایک حلقے سے، شیخ رشید کے حلقے سے ایک شکیل عوان کھڑا ہوا تھا ایک دفعہ شیخ رشید کے مقابلے میں۔ تو شیخ رشید صاحب کا یہ جسے کہتے ہیں کہ آبائی حلقہ تو میں نہیں کہوں گا، پیدائشی حلقہ کہوں گا، کیونکہ شیخ رشید صاحب کی سیاست ہی راجہ بازار سے اور اس جگہ سے شروع ہوئی ہے، اور اسی کے اوپر وہ آج تک وہیں سے وہ انتخاب لڑتے ہیں اور کہیں سے لڑتے بھی نہیں ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب جو تھے وہ سگار لگائے جب الیکشن کا رزلٹ اناؤنس ہوا، یہ میرا خیال ہے کہ وہ ضمنی الیکشن تھا جس میں شیخ رشید صاحب پہلی دفعہ ہارے تھے، تو وہ سگار لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک لفظ بڑا پیارا کہا تھا کہ آج پنجاب پولیس جیت گئی اور عوام ہار گئے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو کہوں کہ ایک ہمارے ملک کے اندر ایک چور ڈکیت کی ایک بیٹی ہے جس کا نام مریم نواز ہے، وہ ایک نعرہ ہر اس میں لگواتی تھی، اور رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے، وہ ایک نعرہ ووٹ کو عزت ہو، یہ ووٹ کو عزت دی گئی ہے۔ یعنی کہ مسترد ووٹ کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں جس حلقے سے وہ ایم این اے یا ایم پی اے منتخب ہو کر گیا ہوا ہے اس کو 60,000 کم از کم 60,000 70,000 ووٹ تو پڑا ہوگا تو وہ جیت کے قومی اسمبلی میں گیا ہوا ہے، اور اس کا ووٹ اگر مسترد ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ 60,000 لوگوں کو مسترد کر دیا گیا،
60 سے 70 ہزار، یعنی کہ بعض ایسے بھی حلقے کی جس میں لاکھ لاکھ کی ووٹ لے کے لوگ جیتے ہوئے ہیں، اور اس حلقے کے اندر 2-2 لاکھ ووٹ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو مسترد کر دیا گیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ زرداری صاحب، وہ جو کہتے ہیں نا کہ زرداری کھلاڑی ہے، تو اس نے کس طرح کا گیم کھیلا اور کس طرح کا گیم ان اداروں سے اور ان مافیاؤں کے ساتھ اس نے مل کر کھیلا، کہ جناب جو ایک چیز سر عام نظر آ رہی ہے، ایک چیز سر عام نظر آ رہی ہے کہ فرض کریں کہ میری جیب کے اندر 500 روپے ہیں اور دوسرے کی جیب کے اندر 400 روپے ہیں، اور 400 روپے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میرے پاس تو زیادہ پیسے ہیں۔ وہ اس لیے زیادہ پیسے ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ جناب اس کو یہاں پہ گنتی کے ٹائم پہ جو گننے والا تو نیوٹرل ہوگا، وہ ادھر سے ادھر کر دے گا 100 روپے، تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی زیادہ ہو جائیں گے۔ تو یہی گیم ان کے ساتھ کھیلا گیا، یعنی کہ 7 سے 8 ووٹ ان کے مسترد کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے غلط اسٹیمپ لگائی ہے، غلط کچھ کیا، اور مسترد ہونے چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ مسترد نہیں ہونے چاہیے، لیکن وہ مسترد کرنے کی ترغیب جس نے دی ہے، کتنا بڑا وہ شخص قومی مجرم ہے۔ اور یہ میں نے کل آپ کو ایک آئین کی آرٹیکل بتائی تھی کہ اس آرٹیکل کے تحت اس کو 3 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ موسیٰ گیلانی کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن پھر میں یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ قوم کو بڑا مبارک ہو کہ ایک ایماندار شخص کو کے مقابلے میں ایک ہار چور کو آپ نے منتخب کرا دیا۔ ان لوگوں نے، اچھا جنہوں نے منتخب کرایا وہ تو جدی پشتی چور ہیں، یعنی کہ ڈکلیئرڈ ہو چکے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بات کروں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ قرآن شریف کی ایک آیت کا بڑا خوبصورت سا ترجمہ علامہ اقبال نے کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری قوم کے اوپر، ہماری قوم جو ہے وہ ان چوروں کے لیے ہی سڑکوں پہ نکل رہی ہے، ان چوروں کو ہی دوبارہ اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر اس قوم کی تقدیر کبھی نہیں بدلتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے کہ نہ ہو جس کو خیال، یعنی کہ اگر آپ کو اپنا خیال نہیں ہے تو آپ کے اوپر یہ چور ڈاکو ڈکیت دوبارہ مسلط ہو جائیں گے، اور جب ہوں گے تو آپ لوگوں کی وہ حالت ہوگی کہ جو انڈیا میں مسلمانوں کی ہے، یعنی کہ جو عراق کے اندر مسلمانوں کی ہے، جو یمن کے اندر مسلمانوں کی ہے، جو شام میں مسلمانوں کی ہے، جو لیبیا کے مسلمانوں کی ہے، اور جو افغانستان کے لوگوں کی ہے کہ وہ در بدر پھر رہے ہیں۔ بے شک وہ کہتے رہے ہم نے سپر پاور کو شکست دی ہے، لیکن اپنے ملک تو نہیں جا سکتے، ادھر پناہ گزینوں کی زندگی گزار رہیں گے۔ اور 500 بندہ اگر کھڑا ہونا تو شاید اس سے افغانی نہ ڈرے، لیکن اگر ایک پولیس والا وہاں سے گزر جائے تو ان کی شلوار کے اندر پیشاب نکل جاتا ہے افغانیوں کی، یعنی کہ سپر پاور کو ہراتے ہیں لیکن ہمارے پاکستان کے ایک پولیس والے سے یہ اتنا ڈرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک یہ باتیں ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کا الیکشن، جیسے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا، ایک واضح جسے کہتے ہیں کہ لائن دے دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کو فیئر کرائیں۔ اب یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی ویڈیو جو اس نے ٹی وی پہ آ کے خود قبول لیا ہے کہ ہاں جی یہ میں ہوں اور میں یہ بات کر رہا ہوں، میں اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوں، اور پھر وہ کس ڈھٹائی سے کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے الیکشن لڑنا بھی آتا ہے، مجھے ووٹ مانگنے بھی آتا ہے، مجھے ووٹ لینے بھی آتا ہے، مجھے ووٹ مسترد کرانے بھی آتا ہے۔ تو اس ویڈیو کی بیس کے اوپر میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ اس بندے کو فوری اریسٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر اریسٹ نہیں کیا تو اس کو سپریم کورٹ اس کے اوپر نوٹس لے اور یوسف رضا گیلانی کا جو الیکشن ہے، جو انتخاب ہے، اس کو کالعدم قرار دے اور دوبارہ پولنگ کا حکم دے بیشک، یعنی کہ دوبارہ پول ہونے چاہیے، ری الیکشن ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے ری الیکشن؟ جب ڈسکا کے اندر ری الیکشن ہو سکتا ہے تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ادھر کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، ادھر کا سب کچھ ثبوت آ چکا ہے، اور سب سے بڑا ثبوت یوسف رضا گیلانی خود ہے۔ وہ ہار چور جو ترک خاتون اول نے جو ہار دیا تھا سیلاب زدگان کے لیے، جو اس نے اپنی بیوی کو پہنا دیا تھا، یہ ہار چور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اپنی گاڑی سے اترنے کے بعد کہہ رہا ہے، ابھی پولنگ شروع بھی نہیں ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو جیت چکا ہوں۔ تو یہاں پہ میں پھر وہی والی بات کروں گا کہ سپریم کورٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں، ہم نے الیکشن کمیشن کو پہلے کہا تھا، اپنی ویڈیو کے اندر بھی کہا تھا، لوگوں نے بھی کہا آنکھیں کھلی رکھیں، لیکن اگر الیکشن کمیشن اس میں ملوث ہے اور اگر کوئی بھی کرپٹ قسم کا مافیا اس کے اندر ملوث ہے، عمران خان کی حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ یہ ایک سیٹ لینے سے نہ یہ سینٹ کا چیئرمین بن سکتا ہے، نہ یہ عمران خان کی حکومت جا سکتی ہے۔ عمران خان کی حکومت کہیں نہیں جا رہی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں۔
बेशक अगर लोग कहते हैं तो कहते रहे कि जनाब शाह मतलब मैं इमरान खान की वो करता हूँ या मैं उसका वजीफ़ा खौर हूँगा, तो क्या ये मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं आपको एक बावसूख ज़राए से बताता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत कहीं नहीं जा रही, इस एक सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एक हम लोगों का एक ईमान होना चाहिए कि हमें ईमानदारी से वोट देना चाहिए, हमें किसी रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुमी है। इसलिए जिस शख्स ने और गलत चीज़ की तरगीब करने वाला भी जहन्नुमी है। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर एक लफ्ज़ कहा था कि अगर सुअर का गोश्त हराम है तो बकरे का वो गोश्त भी हराम है जो आप कसाई की दुकान से हराम पैसों से खरीदते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती है। और आखिर में इजाज़त लेने से पहले वही दो अल्फाज जो दो जुमले में कहता हूँ, एक तो इन अफगानियों को इस मुल्क से चला जाना चाहिए, और ये ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट के अंदर, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये हमारे कौमी ख़जाने के ऊपर और हमारे लोगों के ऊपर और हमारे अवाम के ऊपर 30% का एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ा हुआ है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।